ایک امید ہوتی ہے اور ایک خوف کی حالت ہوتی ہے۔ امید اللہ کی رحمت کی ہمیشہ ہونی چاہیے، اور خوف بھی اللہ کا ہی ہونا چاہیے تاکہ انسان گناہوں سے بچا رہے۔ عام طور پر ہر بندے کی زبان پر امید کی بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن امید کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور امید لگا کر بیٹھا رہتا ہے۔ حالانکہ گناہ جب ہو جائے، نافرمانی جب ہو جائے تو خوف ہونا چاہیے، امید نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، امید اس بات کی ہو کہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن خوف اس چیز کا بھی ہونا چاہیے کہ اگر معاف نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اللہ تو بے نیاز ذات ہے، تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ مشائخ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا کہ خوف گناہوں سے بچنے کی کنجی ہے۔ جو انسان اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ 100% گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور خوف ختم ہوتا ہے تو پھر گناہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں خوف اللہ کا رکھنا چاہیے۔ خوف جو ہے وہ ایک ڈر کی کیفیت کا نام ہے، تو اس کے مقابل ایک دوسرا لفظ ہے حزن۔ حزن، ایک خوف ہے، ایک حزن ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو، اور حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو، اندر کے غم کو۔ جو اندرونی غم ہوتا ہے انسان کے دل میں، اس کیفیت کو حزن کہا جاتا ہے، اس غم کو حزن کہا جاتا ہے۔ اور باہر کسی چیز سے انسان ڈر جائے تو اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص بھی اپنے رب کے مقام سے خوف زدہ ہو جائے، ڈر جائے کہ میرا رب کون ہے اور میں کون ہوں، اپنے رب کے مقام کو پہچان لے خوف کی وجہ سے، جنتان، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح دوسری جگہ یوں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیا، خواہشات نفسانی سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے بندوں میں مختلف درجات کے لوگ ہیں، انبیاء، صلحاء، زہداء، علماء، مفسرین، محدثین، اولیاء کرام، مختلف درجات ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی نسبت کن کی طرف کی؟ علماء کی طرف۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے، خوف رکھنے والے وہ علماء ہیں۔ کون ہے؟ علماء ہیں۔ اور علماء کو یہ کیوں کہا؟ علم کی نسبت کی وجہ سے۔ علم کا معنی ہے جان لینا، اللہ کو پہچان لینا۔ جو انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ تو علم کا آ جانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور علم کیا ہے؟ کہ انسان پر گناہوں کی نفرت کھل جائے، اس کے نقصانات کھل جائیں، اور وہ گناہوں سے 100% بچنا شروع ہو جائے، تو وہ سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم ہے۔ اب یہ خوف باہر کی کیفیت کا نام ہے، اس کو مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر انسان کے کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جو حزن ہے، حزن،
وہ اندرونی کیفیت ہے اور خوف باہر کی کیفیت ہے۔ حزن ہے اندرونی کیفیت، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو ماں جو ہے وہ غمزدہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ غمزدہ۔ تو اس کے غم کا تعلق باہر کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے امتحانات دیتے ہیں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں، مختلف جگہوں پر ہر کوئی امتحان دیتا ہے۔ اب امتحان دینے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک حزن والی ہوتی ہے، غم والی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کہ امتحان میں فیل نہ ہو جاؤ، امتحان میں فیل نہ ہو جاؤ۔ اب باہر سے کوئی چیز ڈرا تو نہیں رہی، اس کو کوئی سبب باہر موجود نہیں ہے، اب اس کے اندر ایک غم ہے کہ امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں، امتحان میں فیل نہ ہو جاؤ۔ تو فیل ہو جانے کا جو اس کو غم ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دکانداری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ نوکری کرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اگر میرا باس مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھے نوکری سے نکال دے گا، مجھ سے اگر یہ غلطی ہو گئی تو میری نوکری چلی جائے گی۔ اور کاروبار کرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اب میں نے یہ ڈیل تو کر لی ہے، ایسا نہ ہو اس میں مجھے نقصان ہو جائے، میں جو نفع سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ نفع نہ ہو۔ اب پلاٹ خرید لیا، ریٹ گر گئے، اب یہ خوف لگا ہوا ہے، ریٹ گر گئے، مارکیٹ کی ویلیو کم ہو گئی تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ جو اندر کی کیفیت ہے نقصان والی کاروبار میں یا نوکری کے جانے کا جو غم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ اندرونی کیفیت ہے انسان کی۔ اور ظاہر میں انسان کیسے ڈرتا ہے؟ ظاہر میں انسان ڈرتا ہے کسی چیز سے، کس جان کا خوف ہے، کوئی دشمن کا ڈر ہے، کسی درندے کا خوف ہے کہ یہ وہاں جاؤں گا وہاں ڈاکو لٹیرے نہ ہو، میں لٹ نہ جاؤں، میرا دشمن مجھ پر حملہ نہ کر دے، یا یہ راستہ سنسان ہے کوئی جو ہے درندہ حملہ نہ کر دے۔ تو باہر کی چیزوں کا جو خوف ہوتا ہے، جو ڈر ہوتا ہے، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور جو اندر انسان کے غم ہوتا ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حزن کہا جاتا ہے۔ خوف کا ہونا بھی ضروری ہے، حزن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ان دونوں کا اثر کیا پڑتا ہے انسان کی زندگی پر؟ جب انسان کو کوئی غم لگتا ہے تو اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، اس کو خوشی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، کھانا نہیں کھا رہا، بھائی کھانا کھا لو، بس یار دل نہیں چاہ رہا۔ کیا ہے؟ دل نہیں چاہ رہا۔ کوئی حادثہ ہو گیا، بھائی کھانا کھا لو یا یہ کام کر لو، نہیں دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اندر کی کیفیت ہے اس کی۔ تو گویا کہ جب انسان کو اندر سے کوئی غم لگتا ہے تو سب سے پہلا اثر اس کے کھانے پر پڑتا ہے، اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری کیفیت کیا ہے ڈر کی؟ خوف۔ خوف باہر چیزوں کا ہو تو وہ بھی انسان کی فطری بات ہے، لیکن اصل خوف اللہ کا ہونا چاہیے۔ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ جس انسان کو اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ لین دین کر رہے ہیں، بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے اکثر کسی سے کوئی چیز خرید و فروخت کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو تو وہ الٹے ہاتھ میں پکڑا ہے، وہ دے دیتے، رک جائیں ابھی رک جائیں، پھر سیدھے ہاتھ میں لے کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ سیدھے ہاتھ سے کام کروں گا تو سنت کے مطابق ہے۔ تو اللہ کا ڈر جس کو ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو وہ پھر ہر کام شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جہاں کہیں کوئی گناہ کی بات ہو جائے، کوئی نافرمانی والی بات ہو جائے تو فوراً ڈرتا ہے، نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو جب انسان کے اوپر خوف کی کیفیت آتی ہے تو اس کے اوپر اثر کیا پڑتا ہے؟ گناہ کم ہو جاتے ہیں، گناہ چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، گناہ کا اثر زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور غم آتا ہے تو کھانا پینا کم ہو جاتا ہے۔ تو کھانا پینا کم ہو تو انسان کا بدن کا نقصان ہوتا ہے، اس کا بدن پگھلتا ہے، اس کے بدن میں کمزوری آنا شروع ہوتی ہے کھانا کم ہو جائے تو۔ اور اگر اللہ کا خوف آ جائے تو گناہ کم ہوتے ہیں، تو روح اس کی پاک ہو جاتی ہے، روح اس کی پاک ہو، روح کا بوجھ کم ہو جاتا ہے گناہوں کے کم ہو جانے کی وجہ سے، نافرمانی سے بچ جانے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جو انسان بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ خوف کی کیفیت ہم پر آ جائے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی اختیار کریں۔ کیا اختیار کریں؟ تقوی۔ تقوی کہا جاتا ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو روک لینا۔
ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو روک لینا۔ دیکھیے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو چاکلیٹ کھانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کا نقصان کیا ہے، وہ مانگتا ہے، کھاتا ہے، اس کے دانت خراب ہوتے ہیں۔ والدین کیا کرتے ہیں؟ چاکلیٹ اس سے لے لیتے ہیں، آپ کے دانت خراب ہو رہے ہیں، چاکلیٹ نہیں ملے گی، آئس کریم بہت ٹھنڈی ہے، گلا آپ کا صحیح نہیں ہے، آئس کریم نہیں ملے گی۔ بچہ کہہ رہا ہے میں لے لوں، لیکن والدین چونکہ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، وہ اس کو روکتے ہیں۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب مرد عورت جو ہے وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اب جو ہے وہ اللہ کے احکامات ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب اس عمر کے بعد، بالغ ہونے کے بعد کوئی بھی لڑکا لڑکی کوئی گناہ کرے گا تو اس کے نام اعمال میں اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ تو اب اس عمر تک پہنچنے سے پہلے تربیت ہمیں کرنی ہے اپنے بچوں کی، کہ وہ بالغ کی عمر کو، بلوغت کو جب پہنچیں تو ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ چکا ہو۔ اور ہمارے ہاں سب سے بڑی کوتاہی اس کے اندر ہے۔ کیسے ہے؟ ماں باپ اپنا ڈر بٹھاتے ہیں، استاد کا ڈر بٹھاتے ہیں، نقصان، دنیا کے نقصان کا ڈر، اللہ کا ڈر نہیں بٹھاتے۔ اور جب اللہ کا ڈر نہیں بٹھاتے تو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان خود با اختیار بنتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ گناہ کرنے لگتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی کرنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں بٹھایا۔ تو اللہ کا اگر ڈر ہم بٹھا دیں تو انشاءاللہ ہماری تربیت 100% ہو جائے گی کہ بچہ سمجھدار ہونے کے بعد خود بخود اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائے گا، خود بخود گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ متقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ اور جب بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب گناہ سے نہیں بچ رہے تو اب تقوی اختیار کریں۔ اب خود اپنے اوپر ذمہ داری بنتی ہے ہر ایک کی کہ خود اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اپنے اختیار سے چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو متقی بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے۔ اور جو انسان متقی بن جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور جب متقی آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب وہ گھر سے نکلتا ہے کسی کام کے لیے تو اس کے دل کے اندر ایک اللہ کی خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اب وہ مختلف کیفیتیں ہیں، بازار جاتا ہے تو کیفیت الگ ہوتی ہے، کہیں رشتہ داروں کے یہاں جاتا ہے تو کیفیت الگ ہوتی ہے، مسجد کی طرف آتا ہے تو کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اور متقی آدمی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا آدمی جب اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو کیا فرمایا؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے مومن باوضو ہو کر مسجد کی طرف نماز کے لیے آتا ہے تو اس کی ایسی کیفیت ہے جیسے احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے دل میں ڈر خوف کی کیفیت ہوگی کیونکہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے۔ ہم کسی کا مہمان بنتے ہیں، میزبان مختلف ہیں، ایک ہے میرے رشتہ دار، اور ایک ہے جو ہے کوئی جہاں ہم جو ہے نوکری کرتے ہیں ہمارے آفس والے، ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو عہدے دار ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک کے یہاں جاتے ہوئے کیفیت الگ ہوگی۔ رشتہ داروں کے یہاں جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے ہیں، گفٹ بھی لے جائیں گے، کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، خوشی ہوگی، رشتہ دار ہیں، ملنے جا رہے ہیں، وہاں جائیں گے، ملاقات کریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، آ جائیں گے۔ آفس جاتے ہوئے یہ کیفیت نہیں ہوتی، وہاں کیا ہوتی ہے؟ ٹائم پر پہنچنا ہے، تھوڑا ڈر ہوتا ہے، ٹائم پر نہ پہنچا تو مسئلہ ہوگا، باس ناراض ہو گیا تو مسئلہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی عہدے دار کے پاس جاتا ہے کسی مقصد کے لیے، کام کے لیے، تو کیا اس کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں تو اس کی خواہش کا احترام کروں، میں اس کے آفس میں اگر میں جا رہا ہوں تو ایسے جاؤں کہ اس کو میں پسند آ جاؤں۔ اب یہاں سے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں نوجوان، جب کہیں نوکری کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں ساری، کہ انٹرویو میں سوال جواب ہوں گے تو کیا جواب دینے ہیں مجھے، لباس کیسا ہونا چاہیے، میرا لباس ایسا ہو کہ میں جب آفس میں داخل ہوں تو ان پر اٹریکشن ہو میری، اور وہ میرے لباس کو دیکھ کر مجھ سے متاثر ہو جائیں، پھر میری گفتگو سنیں تو مجھ سے متاثر ہو جائیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ اب وہاں پر خوف بڑھ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب بندے مومن مسجد کی طرف آئے تو اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے دل کی کہ اس کے بدن کے بال کھڑے ہو رہے ہیں، خوف کی وجہ سے کپ کپی طاری ہے، اور اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے، اور پتہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، پتہ ہے فجر کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے، پتہ ہے مجھ سے بدنظری ہوئی ہے، پتہ ہے کہ پچھلے جمعے سے جمعے تک یہ میں نے گناہ کیے ہیں، سب پتہ ہے، اور میں اسی کے دربار میں جا رہا ہوں جس کی نافرمانی کی ہے۔ اب بتلائیے ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہاں، اللہ کے گھر میں آتے ہوئے کیفیت یہ ہونی چاہیے، اپنے گناہوں کا 100% استحضار ہو۔ پچھلے جمعے ہم آئے تھے تو ہماری کیفیت کیا تھی، اس جمعے آئے ہیں تو کیفیت کیا ہے،
تو اگر خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، لاپرواہی کے ساتھ بس تیار ہوئے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، نہ دعا پڑھی نہ اللہ کی طرف توجہ دی، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے۔ نفس و شیطان ہم پر حاوی ہے، جس کی وجہ سے ہماری کیفیت بدل نہیں رہی ہے۔ دنیا والوں کی طرف جاتے ہوئے کیفیتیں بدلتی ہیں، اللہ کی طرف آتے ہوئے کیفیت بدل نہیں رہی ہے، حالانکہ اللہ کی نافرمانی ہو چکی ہے پھر بھی نہیں بدل رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پر سیاہی چھائی ہوئی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہمارا نفس اور ہمارا شیطان جو ہے وہ ہم پر حاوی ہے، اور ہماری کوئی توجہ نہیں اللہ کی طرف بڑھ رہی۔ تو اللہ کے گھر کی طرف آتے ہوئے کیفیت بدلنی چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں، ایک امید کی نعمت ہے اور ایک خوف کی نعمت ہے، یہ دونوں اللہ کی نعمت ہے۔ امید سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، خوف کی وجہ سے انسان 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اب یہ کب ہونی چاہیے؟ امید کب ہو اور خوف کب ہو؟ فرمایا کہ جوانی کی عمر میں خوف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جوانی کی عمر میں جذبات ہوتے ہیں، خواہش زیادہ ہوتی ہے، طاقتور ہوتا ہے، گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، کسی سے بد کلامی ہو جائے تو غصے میں لڑائی کرنے لگ جاتا ہے، یعنی ہر چیز پاورفل ہوتی ہے، تو انسان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو جوانی کی عمر کے اندر خوف زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو گناہوں سے بچا رہے گا، نافرمانی سے بچا رہے گا۔ اسی طریقے سے خوشی کا موقع آتا ہے، اب خوشی کے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر خوشی کے موقع پر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو انسان گناہوں میں پڑ جائے گا، نافرمانی میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح صحت کے زمانے میں جب انسان تندرست ہو تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ صحت کے زمانے میں نفس شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے، گناہوں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔ اب امید کب ہو؟ فرمایا کہ بڑھاپے میں امید ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو طاقت نہیں ہے، ہاں لیکن پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، میں کمزور ہو چکا ہوں، اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ سے امید لگائیں، اللہ میرے گناہ معاف فرما دیں۔ بڑھاپے میں امید ہونی چاہیے، جوانی میں خوف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے خوشی کے موقع پر خوف ہونا چاہیے، لیکن کوئی غم آ جائے تو پھر اللہ سے امید ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی برائی نہ کرو، اس کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرو، اور اس وقت امید کی بات کرو، اس لیے کہ اس وقت سب غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ اب اس موقع پر امید کی بات کرو کہ اللہ آپ سے ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو ضرور معاف فرما دیں گے، اللہ آپ سے ہمیں امید ہے، غم کا موقع ہے اللہ آپ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے۔ تو خوشی کے موقع پر اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور غم کے موقع پر اللہ سے امید ہونی چاہیے، تو انسان کی زندگی بیلنس رہے گی، اس کے اندر گناہ نہیں بڑھیں گے، اور امید ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، خوف ہونے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا خوشحالی ہے، کاروبار خوب چل رہا ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتا ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، دولت بڑھ رہی ہے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ہاں خوشحالی ہے، خوف ہوگا تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو نافرمانی والے کاموں میں لگاتے ہوئے ڈر لگے گا، نہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے نافرمانی والے کام میں لگا دوں، نہیں خوف ہونا چاہیے۔ ہاں جب تنگ دستی آ جائے، بے روزگاری آ جائے، کوئی ایسی کیفیت آ جائے، بیماری آ جائے، اب امید ہو اللہ سے، اللہ نوکری نہیں ہے، کاروبار مندہ پڑا ہے، اللہ آپ میرے رزق میں وسعت فرما دیں، میرے رزق میں برکت، اللہ سے امید لگائیں۔ لیکن جب خوشحالی ہو تو اللہ کا خوف رکھیں، جب اللہ کا خوف رکھیں گے خوشحالی کے زمانے میں تو اللہ تنگ دستی کے زمانے میں، پریشانی کے زمانے میں اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو انسان خوف کے عالم میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالتیں مختلف ہوتی ہیں تو ہماری کیفیت بھی مختلف ہونی چاہیے، خوشی اور غم کی کیفیت الگ الگ ہے تو امید اور خوف کی کیفیت بھی الگ الگ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے ہر حال میں بس اللہ سے امید لگائی ہوئی ہے، نافرمانی بھی ہو رہی ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، سارے پروگرام ہو رہے ہیں، شادیاں بے حجاب ہو رہی ہیں، ساری رسومات ہو رہی ہیں، ساری بدعت ہو رہی ہیں، امید اللہ سے لگائی ہوئی ہے؟ نہیں یہ غلط بات ہے کہ اللہ سے نافرمانی کر امید لگانا، یہ تو اللہ کے آگے ڈٹنے والی بات ہے۔ یاد رکھیے اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے، اور اللہ کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے،
ہاں اللہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری کیسی مانتا ہے، میری کتنی مانتا ہے، بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے لیے سب کچھ کیا کریں، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، مسجد میں آ رہے ہیں اللہ کے لیے، کاروبار کر رہے ہیں اللہ کے لیے، رشتہ داروں کے یہاں جا رہے ہیں اللہ کے لیے، لوگوں سے میل ملاپ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے کریں۔ اس سے ہٹ کر ہماری نظر دنیا پر نہ ہو، دنیا اغراض پر نہ ہو، تو انشاءاللہ ہماری زندگی صحیح رخ پر آ جائے گی اور ہمارے لیے صحیح چلنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے نا، جسم یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، لہذا ہمارا اختیار بھی اس پر نہیں ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ہمارے جسم پر اختیار ہمارا بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ لقمہ بنا کر منہ میں ڈالنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، ایسا ہی ہے، ہم روٹی کا لقمہ توڑتے ہیں منہ میں ڈال لیتے ہیں، لیکن اس لقمے نے اندر جا کر کیا کرنا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ دودھ پینا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن اس دودھ سے اندر جا کر کوئی فائدہ ہونا یا نقصان یہ اللہ کو پتہ ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارا اختیار صرف اتنا ہے، کھا لیا پی لیا، یہ اوپر کے کام ہمارے اختیار میں ہے، اندرونی سارا نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھا خاصا کھا پی کر سویا ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ رات کو دودھ پیا تھا، دھڑکن تیز ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا۔ اس دودھ نے جا کر خرابی کی، یہ اللہ کا حکم چل رہا تھا۔ اس دودھ نے جا کر بدن کے اندر طاقت پیدا کی، اللہ کا حکم چل رہا تھا۔ کس لقمے کے اندر میرے لیے فائدہ ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہم جو ہے اپنے جسم پر اپنا اختیار جمانا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمارے اپنے جسم پر ہمارا اختیار نہیں ہے، صرف کھانے تک اختیار ہے، بدن کے اندر تبدیلی کا اختیار ہمیں نہیں ہے۔ لہٰذا عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے آگے جھک جائے اور یوں کہے کہ اللہ میرے بدن کے اندر آپ کو اختیار ہے، بدن کے اوپر بھی آپ کا اختیار ہی چلے گا۔ ہاں وہ انسان کامیاب ہے۔ اب بدن کے اوپر اختیار کیا کیسے چلے گا؟ میرا ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لباس سنت کے مطابق، چہرہ سنت کے مطابق، کھانا پینا سنت کے مطابق۔ تو گویا کہ ہم اللہ کو اپنے عمل سے بتلا رہے ہیں، اللہ جس طرح اندر اختیار آپ کا ہے تو اوپر اختیار بھی آپ کا ہی چلے گا۔ اور یاد رکھیے جو انسان بھی ایسا کرے گا وہ کامیاب ہے۔ بس ایک دو باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، چاہتے تھے جنت میں رہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا تھی؟ دنیا میں بھیجنا ہے، چونکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرنا ہے، دنیا میں مبعوث فرمانا ہے، تو آدم علیہ السلام کو دنیا میں جانا پڑے گا۔ تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، کہاں ڈال دیا؟ آگ میں ڈال دیا۔ وہاں اختیار کس کا چلا؟ آگ کا کام تھا جلانا، اور لوگوں کا کام بھی یہی تھا ان کو ہم جلا دیں، لیکن وہاں حکم کس کا چلا؟ اللہ کا چلا۔ اور آگ کے اندر جلانے کی صفت ہونے کے باوجود وہ جلے نہیں، ان کے بدن کے بال تک نہیں جلے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ ذبح نہ ہو، چھری نے کاٹنا ہی بند کر دیا، چھری پھیر رہے ہیں، گلا کٹ نہیں رہا۔ وہی چھری جنت سے لائے ہوئے میڈے پر چڑھی تو کٹ گیا، لیکن اسماعیل کا گلا نہیں کٹا۔ اختیار کس کا پورا ہوا؟ اللہ کا پورا ہوا۔ مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی پوری ہوئی۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا، آجا کشتی میں آجا۔ اپنے بیٹے سے بات چیت کر رہے ہیں، کہتا ہے کہ نہیں آؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا بیٹا نافرمان ہے، پہاڑ پر چڑھ کر بھی نہیں بچے گا۔ وہ بچانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں بچا۔ حکم کس کا چلا؟ اللہ کا چلا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں کہہ دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، شہد نہیں پیوں گا، اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ۔ ہاں جو چیز ہم نے حلال کی ہے آپ خود کیوں اپنے آپ پر حرام کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ توبہ کی کہ نہیں نہیں اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کا محبوب ہو کر آپ کی نافرمانی کروں، آپ کے حکم کے آگے میں کیسے کچھ کر سکتا ہوں؟ آپ نے حلال کیا میں انشاءاللہ اس کو پیوں گا۔ پھر آپ نے پیا، حکم کس کا چلا؟ اللہ کا چلا۔ مرضی کس کی چلی؟ اللہ کی چلی۔ جب انبیاء علیہ السلام کے آگے مرضیاں ان کی نہیں چل رہی، اللہ کی چل رہی ہے، تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے؟ تو اس لیے یاد رکھیے جو ہم بو رہے ہیں وہی ہم کاٹیں گے، جو ہم کر رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہمیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نافرمانی کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اور ہم چاہیں کہ خوشحال زندگی مل جائے، ہمارا بڑھاپا اچھا گزر جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر جو جوان چاہتے ہیں ہمارا بڑھاپا پرسکون ہو جائے، جوانی میں توبہ کریں، اللہ کا خوف دل میں لے کر آئیں، گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بوڑھے چاہتے ہیں ہمارا بڑھاپا سکون سے گزر جائے، اللہ سے امید لگا کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ ہماری جوانی
ہماری کی ساری نادانیوں کو گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. اللہ بڑا کریم ہے. اللہ ایک لمحے کے اندر سارے گناہ معاف کر کے قلم پھیر دیں گے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. خوف کی 3 کیفیتیں ہیں. کون کون سی کیفیتیں ہیں, کس پر کیا کیفیت ہوتی ہے, زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.